الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور رمضان مبارک کی آمد سے پہلے شب برات ہمارے بالکل قریب آ چکی ہے۔ اتوار اور پیر کی جو درمیانی رات ہے وہ شب برات ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی تقریر کا عنوان منتخب کیا ہے، یعنی شب برات کی فضیلت اور اہمیت۔ شب برات بخشش کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رات ہے، قبرستان میں جانے کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے۔ ایسی راتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض شہروں کو بعض شہروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض علاقوں کو دوسرے بعض علاقوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں اور بعض دنوں کو دیگر بعض مہینوں اور دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شب برات بھی اسی طرح ایک فضیلت والی رات ہے، اور مغفرت والی رات ہے، توبہ والی رات ہے۔ ایسی راتوں کی قدر و منزلت کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس طرح کی جو راتیں ہیں
سال بھر کے بعد آتی ہے، شب برات بھی 1 سال کے بعد دوبارہ آ رہی ہے۔ بعض لوگ اس رات کو غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور بعض لوگ اس رات میں عبادت کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات عالیہ سماعت فرمائیں جن سے اس رات کی فضیلت واضح ہو جائے گی۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات کے حوالے سے کہ شب برات کے اندر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اسی طرح فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ 7 آسمان ہیں، ان میں سے جو آسمان دنیا ہے، دنیا سے نظر آتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے حوالے سے نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار رزق سے میں اس کی جھولیاں بھر دوں؟ ہے کوئی فلاں مصیبت اور تکلیف میں گرفتار میں اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دوں؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے اور پکار چلتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، وہ مجھ سے رجوع کرے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں، میں اس کو رزق کے خزانے عطا کر دوں اور میں اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دوں۔ ساری رات یہ اعلان چلتا رہتا ہے۔ شب برات کے اندر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی فضیلت والی رات ہے اور کتنی برکت والی رات ہے کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا رہتا ہے کہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بعض لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں اور جاگنے والے بہت کچھ پا جاتے ہیں۔ اگرچہ اس رات کے اندر جاگ کر عبادت کرنا نفلی کام ہے، لازمی نہیں۔ اگر کوئی نہیں جاگے گا تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی جاگے گا، عبادت کرے گا تو فضیلت حاصل کرے گا اور اس رات کی خیر و برکت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو شب برات ایک فضیلت والی رات ہے اور اس رات کا نام ہے شب براءت، جس کا معنی بنتا ہے توبہ کی رات، مغفرت کی رات، نجات کی رات، بخشش کی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات۔ عام طور پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں شب رات، تو شب رات تلفظ غلط ہے۔ شب کا معنی بھی رات اور رات کا معنی بھی رات، تو شب رات کا معنی بنا رات رات، تو کوئی مطلب نہیں بنا۔ شب براءت، ویسے احادیث مبارکہ میں اس کو شعبان کی 15ویں رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر چونکہ بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے چونکہ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ آیا ہے اتقاء من النار، کہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے، اسی لفظ سے یہ لفظ
نکالا گیا ہے اور اس کا نام رکھ دیا گیا ہے شب برات، جو کہ اتقاء من النار کا ایک بامحاورہ ترجمہ ہے۔ شب برات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ، عرب کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کلب، بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ بکریاں بہت زیادہ پالتا تھا۔ بکریوں کے ریوڑ بہت زیادہ تھے، ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے ان کے پاس موجود ہوتے تھے، ہر ریوڑ میں سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار میں امت محمدیہ کے افراد کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے اس رات کے اندر، یعنی شب برات کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ کریں ایک بکری کے جسم پر ہی کتنے بال ہوتے ہیں، پھر ایک ریوڑ کی بکریاں، پھر ایک ریوڑ نہیں کئی ریوڑوں کی بکریاں، اور عرب کا جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ بنو کلب، ان کی مثال دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھایا۔ تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ بکریاں تھیں، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے خود اندازہ کریں، اور پھر اس طرح ہزاروں بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، ان کو کون گن سکتا ہے، کون ان کا شمار کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر یعنی شب برات کے اندر اتنے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ کون مسلمان ہیں جو اس رات کی قدر کرتے ہیں، اس رات کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور اس رات کے اندر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اس رات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اس رات کے اندر قبرستان میں جانا اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور قبرستان میں جانے سے ویسے بھی آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ قبرستان میں اس لیے جایا جائے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس رات کے اندر یہ باقاعدہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے، اس رات کے اندر جانا چاہیے۔ جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلا گیا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر ہر سال بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو یہ فضیلت والی بات ہے۔ تو یہ رات بڑی عظیم رات ہے، شب برات۔ اتوار اور پیر کی جو درمیانی رات، اس سال میں یہ جو آنے والی اتوار ہے اور پیر کی جو درمیانی رات ہے یہ شب برات ہے۔ تو میرے بھائیوں ابھی سے ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ شب برات کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اب عبادت کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 انفرادی طریقہ، نمبر 2 اجتماعی طریقہ، نمبر 3 انفرادی اینڈ اجتماعی طریقہ۔ یہ 3 طریقے اس رات کے اندر عبادت کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس رات کے اندر انفرادی عبادت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ یہ انفرادی عبادت کی رات ہے، لیکن اگر کوئی اجتماعی عبادت بھی کرتا ہے اور اس کو لازم نہیں سمجھتا تو اجتماعی عبادت کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی طبیعت، بعض لوگوں کی طبیعت انفرادی عبادت والی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی طبیعت اجتماعی عبادت والی ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تنہائی میں عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے، تو ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور بعض لوگ تنہائی میں نہیں چل سکتے، تھوڑا سا تنہائی میں 10 منٹ عبادت کی، اس کے بعد شیطان ایسا اس کو قابو کرتا ہے اور بستر پہ اس کو لٹا کے سلا دیتا ہے اور عبادت نہیں کرنے دیتا۔ تو کئی لوگوں کی طبیعت اس حوالے سے نہیں چلتی، نہیں کامیاب ہوتی، تو وہ اجتماعی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ چلو کچھ نہ کچھ تو انہیں فضیلت حاصل ہو، تو اجتماعی طور پہ جہاں عبادت ہو رہی ہو اجتماعی عبادت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے انفرادی اور پلس اجتماعی عبادت کا،
کہ انفرادی عبادت کی فضیلت بھی حاصل کی جائے اور اجتماعی عبادت میں بھی شرکت ہو جائے۔ آج کل کی طبیعتوں کے حساب سے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، اگرچہ لازم طریقہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھی آپ عبادت کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ عبادت کیا کرنی ہے؟ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر الہی کریں، پیارے نبی پر درود و سلام پڑھیں، اور اسی طرح قیام اللیل کریں، اور اسی طرح دیگر اوراد و وظائف، تسبیحات اور تحلیلات کریں، کچھ بھی نیک عمل کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ سب طریقے عبادت کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے، صرف جاگنے کی رات نہیں۔ بعض بھائی چاہے شب برات ہے چاہے شب قدر ہے، بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں اس میں جاگنا ہی کمال ہے۔ جاگنا کوئی کمال نہیں، یعنی جاگ رہے ٹی وی دیکھی جا رہے ہیں، جاگ رہے گیمیں کھیلی جا رہے ہیں، جاگ رہے گپے ہانک رہے ہیں، جاگ رہے ایسے ہی سیر سپاٹے کر رہے بھی جاگنا ہے، تو یہ جاگنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جاگنا ہے عبادت کے لیے، جاگنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں ساتھ ساتھ پھر کوئی کھانا وغیرہ چائے وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل جائیں اور انسان ان کو استعمال کرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، وہ ایک ٹھیک ہے، لیکن کہ اسپیشل صرف جاگنا اور کچھ نہ کرنا تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جاگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، چاہے شب برات ہے چاہے شب قدر ہے۔ شب قدر آنے والی ہے رمضان کے اندر، رمضان مبارک کے اندر 15-20 دن رہ گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ کئی لوگ رمضان سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی رجب اور شعبان یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ اب تو صرف 15-20 دن رہ گئے، بالکل قریب آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ تو برادران اسلام، یہ جو رات ہے انفرادی عبادت کریں، اجتماعی عبادت کریں، انفرادی اینڈ اجتماعی عبادت کریں۔ تو آج کل کی جو طبیعت ہے میرا اندازہ ہے، اور آپ بھی امید ہے کہ مجھ سے اتفاق کریں گے، انفرادی عبادت والے بندے تقریباً بہت کم ہیں کہ انفرادی عبادت کریں اپنے گھر میں، ماشاءاللہ ساری رات جا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ہوں گے 2-4 اللہ کے بندے، لیکن بہت کم۔ اجتماعی عبادت جو ہے اس میں لوگ جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی کچھ نہ کچھ عبادت ہو جاتی ہے۔ تو بہتر طریقہ جو میں ریکمینڈ کروں گا، انشاءاللہ ہم یہاں بھی ماحول بنائیں گے، وہ ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقے اختیار کیے جائیں، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے اور دونوں طریقے سے فضیلت اور ثواب حاصل کیا جائے۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ اجتماعی عبادات ہو جائیں، جس میں تلاوت، نعت شریف، بیان اور صلاۃ التسبیح وغیرہ کا اہتمام ہو جائے، تاکہ لوگ ایک دفعہ ایک ماحول بن جائے، اجتماعی عبادت میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ساری رات پھر پڑی ہے اس میں انفرادی عبادت کریں، انفرادی عبادت کی طرف توجہ کریں، کیونکہ بنیاد بن گئی ہے، ماحول بن گیا ہے، طبیعت میں نشاط اور سرور پیدا ہو گیا ہے، اور اہمیت واضح ہو گئی ہے۔ آج کل کی طبیعت اسی طرح کی ہے، تو اتنی بھی اگر عبادت کر لیں، کچھ پہلے اجتماعی کر لیں، پھر بعد میں انفرادی اپنے طور پہ عبادت کریں، تو سبحان اللہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ساری رات جاگ کر عبادت کرے، سبحان اللہ، سونے پر سہاگا ہے، لیکن جو ساری رات جاگ کر عبادت کرے، اس بات کا خیال ضرور کرے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرتا رہا اور فجر کی نماز میں جا کے سو گیا، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نفل نفل ہے اور فرض فرض ہے۔ نفل کی مثال قطرے کی مثال ہے، اور فرض کی مثال سمندر کی مثال ہے۔ قطرہ سمندر کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری رات بھی آپ عبادت کرتے رہے لیکن فجر کی نماز آپ قضا کر دیں تو آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام اتنا جاگے جتنا جاگ سکتے ہیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، کیونکہ اس کی فضیلت ساری رات جاگنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، اس رات کے اندر بہت سارے گنہگار مسلمانوں کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن 7-8 مسلمان ایسے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کریں، ان میں ایسے ایک تو کافر ہے اور باقی 7 مسلمان ہیں، کہ ان کی بخشش اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔
جب تک وہ توبہ نہ کرے. ہاں اگر توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 مشرک، وہ تو کافر ہے. مشرک کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی، اس کی تو کبھی بھی بخشش نہیں ہوتی، اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی. اگر وہ شرک سے توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو پھر ٹھیک ہے. نمبر 2 والدین کا نافرمان، اس کی اس رات کے اندر جو ہے بخشش نہیں ہوتی. نمبر 3 کینہ پرور، مسلمانوں سے کینہ، حسد، بغض رکھنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی. نمبر 4 شراب پینے والا، اور شراب میں سارے نشے شامل ہیں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. شراب ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، نکوٹین ہے، یعنی جو بھی چیز ہے، خلاصہ کلام یہ جس سے نشہ ہو جاتا ہے، جس چیز سے نشہ ہو جاتا ہے وہ حرام ہے. تو شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اس کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی. لہذا نشے سے اور شراب سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بڑا لعنتی کام ہے، دین کو بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے. نشے کی لعنت آج کل بہت عام ہے، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب وہ نشے میں لگ گئے، کب ان کی دین اور دنیا تباہ ہو گئی، اور کب وہ دنیا سے چلے گئے اور پھر آخرت کے حساب میں پھنس گئے. اس لیے خاص طور پہ نوجوان اپنے آپ کو بچائیں. تو شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی. نمبر 5 پانچواں فرد وہ ہے قاتل، مسلمان کو قتل کرنے والا. جس نے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا ہو اس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی. نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تکبر کے ساتھ. تکبر کے ساتھ شلوار ہے یا تہمد ہے، تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے تو اس کی بھی اس رات کے اندر از خود بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے. لہذا اپنی شلوار اور اپنا تہمد ہمیشہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھے. اگر کبھی کبھار کھسک جائے تو پھر اسے اوپر کر لے، کوئی بات نہیں. نمبر 7 چغل خور. چغل خور کی بھی اس رات کے اندر از خود بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے. اور نمبر 8 ہے زانی. زانی مرد ہے چاہے زانی عورت ہے، بدکار مرد اور بدکار عورت، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی چاہے عورت ہے، اس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی بدکاری سے توبہ نہ کرے. تو یہ 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کی از خود توبہ نہیں قبول ہوتی اور از خود ان کی بخشش نہیں ہوتی. ہاں اگر یہ بھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہ کو چھوڑ دیں، سچے دل سے تائب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، بشرطی کے سچے دل سے توبہ کر لیں. لہٰذا میرے بھائیوں، ان گناہوں میں سے اگر کسی گناہ میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کر لیں، پہلے اپنا معاملہ صاف کر لیں. اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مزید توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دے گا. خاص طور پہ ہمارے علاقے میں اور ہر علاقے میں تقریباً یہ نشے کا گناہ بہت زیادہ عام ہے. تو اس نشے کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنی صحتوں کو تباہ ہونے سے بچائیں اور اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں، اور دیگر گناہوں سے بھی توبہ کریں. یہ رات بڑی برکت اور فضیلت والی رات ہے. اس رات کی قدر و منزلت کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جی بھر کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنی عبادت کی سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب